سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الحنين العطوف الكريم. درود پاک کا نذرانہ پیش کریں قرآن بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جنگ بدر یقین کا ایک بہت بڑا درس ہے جو امت مسلمہ کے لیے اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی ایمانی قوت کے ذریعے دیا. جنگ بدر کا معاملہ جب آپ سنتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیسے صحابہ اکرام نے بغیر کسی تیاری کے، بغیر کسی اسلحے کے، جو ضرورت کے اسلحے تھے اس کے علاوہ کوئی اسلحے آپ کے پاس نہیں تھے، کوئی پابندی، کوئی تیاری نہیں تھی، اس کے باوجود بھی بارگاہ الہی میں جان کا نذرانہ لے کر حاضر ہوئے اور کامیاب بھی ہوئے. اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کی تعداد نہیں دیکھتا بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ بندے کے اندر ایمان کتنا مضبوط ہے. اگر بندے کا ایمان مضبوط ہے اور اس کی تعداد کم ہے، اس کی قوت کم ہے جسمانی، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیج دیتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے حق پر رہنے والوں کے لیے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مدد فوراً آتی ہے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مدد لیٹ آتی ہے. تو جلدی آنے میں اور لیٹ آنے میں، دونوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت شامل ہے. اسے بندے مومن کو مان لینا چاہیے اور یہی رضا الہی ہے کہ بندہ اپنے رب کی رضا میں راضی ہو کہ وہ جلدی مدد کرے یا دیر سے مدد کرے. یہ اس کی حکمت پر نربھر کرتا ہے اور اس کی حکمت، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو جب بندے کو اس کی حکمت پر یقین ہے اور وہ کہتا ہے کہ عزیز حکیم، غالب اور حکمت والا ہے، تو پھر اب اسے اس پر اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اہل بدر کے لوگوں سے، جو شرکت کی جن لوگوں نے، صحابہ اکرام نے، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب تم فریاد کر رہے تھے تمہارے رب سے تو اللہ نے تمہاری فریاد کو سن لیا، تمہاری دعا کو سن لیا اور قبول فرما لیا. انی ممدکم بألف من الملائکہ مردفین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول فرماتے ہوئے فرمایا کہ میں تمہیں 1000 ملائکہ کے ذریعے مدد بھیجوں گا، 1000 ملائکہ کے ذریعے. وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ان لوگوں کے لیے بشارت بنا دی، خوشخبری بنا دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ میں تمہیں 1000 ملائکہ تمہاری مدد کے لیے بھیجوں گا. وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُهُمْ، اور اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں گے کہ ہاں ہم حق پر ہے اور رب ہمارا ہمارے ساتھ ہے. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور کامیابی، کامرانی، فتح، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے. بندہ اس کے حاصل نہیں کر سکتا اللہ کی مدد نہ ہو. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ غالب حکمت والا ہے، یعنی وہی غالب رہنے والا ہے، وہ کبھی مغلوب نہیں ہوتا. اور جو اس کے ساتھ جڑ جائے، جو اس کا قرب حاصل کر لے، وہ بھی غالب ہی ہوتا ہے، مغلوب نہیں ہوتا. اس آیت کریمہ کا پس منظر اس طرح سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مقام پر دیکھا، جائزہ لیا، تو آپ نے دیکھا کہ جو مشرکین ہے اور کفار ہے، ان کے لشکر کی تعداد کتنی ہے. ایک اندازہ لگایا جاتا ہے تو انہوں نے دیکھا کہ 1000 لوگوں کی تعداد ہے، کفار و مشرکین 1000 کی تعداد میں ہے. اور اپنی طرف دیکھا تو پتہ چلا کہ 318 ہے تقریباً، اختلاف روایات کے بعد 318 لوگ ہیں، کس کے مقابلے میں؟ 1000 کے مقابلے میں.
اور وہ 1000 ہر طرح کے اسلحوں سے لیس ہیں، ان کے گھر بھی پیچھے ہیں، اور یہ جو 318 ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے پاس اسلحے تو اسلحے، کھانے پینے کے مسائل ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اپنے گھر سے یہ بھگائے گئے ہیں، مکہ سے انہیں ہجرت کرنی پڑی ہے مجبوراً، مشرکین کے خوف سے، ڈر سے. تو بتائیے نا، ان کا گھر بار ہے، نہ سہولت کے سامان ہے، نہ وسائل ہے، اس کے باوجود بھی یہ کھڑے ہیں. تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھایا اور عرض کی، مولا تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا اسے پورا فرما، جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اسے پورا فرما، اور اگر یہ قوم جو تیرے لیے تیری راہ میں لڑنے کے لیے آئی ہے، اگر تو نے ان کی مدد نہ فرمائی تو اس زمین پر کوئی تیری پرستش نہیں کرے گا، کوئی تیری عبادت نہیں کرے گا، کیونکہ یہی تو ہے مخلص جو آئے ہیں، یہی لوگوں کے لیے درس اور عبرت بنیں گے. لیکن اگر یہی خائب و خاسر ہو گئے اور یہ مغلوب ہو گئے تو اس زمین پر کوئی تیری عبادت نہیں کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے جا رہے ہیں، جنگ کا میدان ہے، اسلحے سے لیس ہے اور دعا کر رہے ہیں. یہ درس دے رہے ہیں کہ صرف اسباب پہ بھروسہ نہیں رکھنا ہے، دعا بھی کرنی ہے. اور یہ بھی درس دے رہے ہیں کہ صرف دعا نہیں کرنی ہے، میدان جنگ میں کھڑے ہو کر دعا کرنی ہے. آپ سے یہ سوچو کہ دعا سے کام چل جائے گا، یہ بھی طریقہ رسول نہیں ہے. اور آپ یہ سوچو کہ اسلحے لے کر اور ذرائع وسائل لے کر صرف ہم کامیاب ہو جائیں گے، تو یہ بھی سنت رسول نہیں ہے. دونوں کو بروئے کار لائیں، کیونکہ یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اور اسباب کو بروئے کار لا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا اور آپ اس اسباب کو بروئے کار لا رہے ہیں. اس کو دارالاسباب بنایا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جو معجزات بھی دکھائے ہیں وہ ایسے معجزات ہوتے تھے جو عقل سے باہر ہوتے تھے، لیکن اسے بھی کسی سبب کے ذریعے کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ندا دی کہ مولا تو میرے ساتھ ہے اور تو ہی مجھے راستہ دکھائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو راستہ دکھانا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ سمندر پہ چلنے لگ جاؤ، سمندر پہ چلنے لگ جاؤ اور چل کر نکل جاؤ اس طرف. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے سمندر پر مارو. ایک لاٹھی سمندر پہ ماری جائے گی تو سمندر کا پانی الگ ہو جائے گا اور راستہ بن جائے گا. یہ کیسے ممکن ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے. تو یہ ممکن تو نہیں ہے، لیکن ضرورت کیا تھی لاٹھی مارنے کی؟ بغیر لاٹھی مارے ہو جاتا کام، بغیر لاٹھی مارے ہی کام ہو جاتا. لیکن اللہ مسبب الاسباب ہے، ہر چیز کے لیے اس نے سبب بنایا ہے. سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام آپ کو عطا کیا، آپ کے شکم مبارک میں تھے، تو جب آپ کھجور کے درخت کے پاس بیٹھی ہیں تو آپ کو کمزوری محسوس ہوئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو کھجور کا درخت ہے اسے تم ہلاؤ تو تم پر تازہ کھجوریں گریں گی. اب آپ ذرا سوچئے کہ ایک وہ عورت جو پریگننسی کے معاملے سے گزر رہی ہے، اسے بچہ پیدا ہونے والا ہے، کمزوری کا عالم کیا ہوگا؟ اور کھجور کا درخت آپ نے دیکھا ہے ناریل کے درخت کی طرح ہوتا ہے، اس کو ایک اس طرح کی کمزور عورت پریگننسی کے دوران کیسے ہلا سکتی ہے؟ اور ہلایا بھی نہیں ہے، خزی کا لفظ استعمال ہے کہ ہلاؤ اس کو. آپ نے صرف اس کو مارا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ اسباب کو بروئے کار لائے، جبکہ اسباب کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اسباب کو بروئے کار لائے. یہ ہمارے حکم سے، کیونکہ اسباب کو بھی ہم ہی نے بنایا ہے اور تمہارے لیے بنایا. آپ نے ہاتھ مارا اور تازی کھجوریں گر دی، بغیر ہاتھ مارے بھی تو گر جاتی، بغیر ہاتھ مارے بھی گر جاتی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ معجزات بھی اسباب کے ذریعے کرواتا ہے. تو یہ بات آپ سمجھ لیں کہ کوئی آدمی بغیر محنت کی وہ توکل کا اگر دعویٰ کرتا ہے تو وہ سراسر جھوٹا ہے. توکل کے ساتھ ساتھ بندے کو اس چیز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ اسباب بھی ہیں، اور یہ اسباب وہی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہیا کیے ہیں. بغیر اسباب کے بہت سارے ایسے لوگ ہم تو بیٹھے ہیں اس بات کے لیے کہ اللہ نازل فرمائے گا تو ہم کھائیں گے، اور جب نازل ہوتا ہے تو کھانے لگتے ہیں. کسی نے کہا کہ اب اس کا بھی انتظار کرو کہ کھانا اٹھ کا کچھ تمہارے منہ میں جائے، اب اس کے لیے ہاتھ کا استعمال کیوں کر رہے ہو؟ وہ بھی چھوڑ دو، اور ضرورت ہی کیا کہ تمہیں کچھ کھانا کھلایا جائے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بھوک کو ختم کرتے. بہرحال یہ کہنے کا مقصد ہے
کہ غزوہ بدر میں، جنگ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مدد ان کو بھیجی، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے دعا کرتے ہوئے، یہاں تک کہ آپ کے اوپر کی چادر گر گئی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، آپ نے چادر صحیح کی اور کہا یا رسول اللہ، آپ نے کافی دعائیں کر لی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا سن لی۔ آپ نے اتنا کہا، اس کے بعد آیت کریمہ نازل ہوئی۔ آیت کریمہ یہ تھی کہ آپ فریاد کرتے ہیں اور ہم آپ کی مدد کرتے ہیں۔ آپ فریاد کرتے ہیں فاستجاب لکم، اور آپ کی فریاد کو پورا کر دیا گیا ہے۔ اور پھر کیسا پورا کیا گیا ہے؟ اللہ اکبر! جنگ بدر کا معاملہ آپ پڑھیں گے تو حیرت ہوگی، ایسے ایسے معجزات اس میں ہوئے ہیں کہ آدمی حیرت زدہ رہ جائے۔ مسلمانوں کا اس قدر برا حال تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا ساتھ دے دے اور جس کے ساتھ ہو جائے، یقیناً اسے کوئی بھی مغلوب نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 ملائکہ بھیجا۔ لکھنے والے کہتے ہیں، مفسرین بتاتے ہیں کہ 1000 وہاں ہے اور 318 یہاں ہے۔ اس کو بتائیے کون کس کو مارتے ہوئے بھاگے گا؟ معاملہ وہاں الٹا تھا کہ مشرکین مسلمانوں کو مارتے ہیں، بلکہ مسلمان ان کو دوڑا دوڑا کر مار رہے۔ اور باقاعدہ صحابہ اکرام جب کسی مشرک کو دوڑاتے تو آپ اس سے پہلے کہ اس کو مارتے، ایک ندا آتی اوپر سے، اقدم یا خیزوم، اقدم یا خیزوم، اے خیزوم آگے بڑھ۔ اور اچانک ایک کوڑے کی آواز آتی اور وہ بندہ مر جاتا۔ ابھی اس نے تلوار ہی نہیں چلائی اور اس سے پہلے کہ وہ بندہ ڈھیر ہو گیا۔ تو دیکھا تو کبھی کسی کا ناک کٹی ہوئی، کسی کے ہاتھ کٹے ہوئے، جو مر گئے مشرکی، تو وہ حیرت زدہ ہو جاتے صحابہ کہ یہ کہاں سے ہو رہا؟ لیکن اسے ان لوگوں کو اللہ کی ذات پر یقین تھا۔ اور یہ خیزوم حضرت جبرائیل السلام کا گھوڑا ہے، اور اس کی آواز آتی اقدم یا خیزوم۔ 1000 فرشتے، اب آپ ذرا سوچئے، 1000 تو وہی لوگ تھے، اور باقی روایتوں میں آگے 1000 فرشتے ایک مرتبہ اللہ نے بھیجے، اس کے بعد 3000، اس کے بعد 5000 کی تعداد بھیجی، جبکہ وہ تو ایک ہی 1000 تھے، اور ان کو مارنے کے لیے ایک ہی فرشتہ کافی تھا۔ ارے ایک حضرت جبرائیل السلام ہے جن کا ایک پر مشرق اور ایک پر مغرب کو کتنی دیر لگتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ میرا اتنا بڑا لشکر ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور تعداد بتانا مقصود تھی کہ اتنے سے کے لیے ہم اتنا بھیج سکتے ہیں۔ اب سوچو کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی وہ رب ایک لاٹھی کے ذریعے، صرف ایک لاٹھی کے ذریعے سمندر چیر سکتا ہے، تو اسے اتنے 1000 فرشتے بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہم طاقت میں بھی سب سے آگے ہیں اور تعداد میں بھی سب سے آگے۔ تمہیں اگر تعداد بھاتی ہے تو تعداد بھی ہمارے پاس کم نہیں، گن نہیں پاؤ گے، اور طاقت کا تو اندازہ تم لگا لو کہ ہم اگر قوت دینا چاہے تو موسیٰ کی ایک عام سی لاٹھی میں اتنی قوت دے دے وہ سمندر چیر دے۔ اس کے بعد کبھی نہیں سنا ہوگا کہ اس لاٹھی نے کسی سمندر کو چیرا ہوگا، نہ اس سے پہلے کبھی سنا ہوگا۔ اسی لیے پوچھ لیا کہ اس سے کیا کرتے ہو؟ کہا کہ میں تو اس سے پتے جھاڑتا ہوں، بکریاں ہکالتا ہوں۔ کہا کہ یہ کام کرتی تھی، اب دیکھو یہ کیا کام کری۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم جب اسباب کی طرف جاتے ہیں تو سارے اسباب ہی کی طرف چلے جاتے ہیں، اور جب توکل کرنے لگتے ہیں تو اسباب کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے دعاؤں کے ساتھ اسباب کو بھی بروئے کار لانا ضروری ہے۔ جنگ بدر میں معاملہ ہوا کہ کفار اور مشرکین کا لشکر ظاہر سی بات ہے 1000 تھا، اور یہ بہت تھوڑے تھے۔ اب اصحاب رسول رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس طرف ہے، اور وہاں بدر جو ہے، لفظ بدر جو نام آیا ہے، یہ بدر وہاں پر ایک کنواں تھا، بدر کا کنواں، بدر کا چشمہ، اسی سے اس ایریے کا نام بدر پڑا۔ تو وہ چشمے کو ان لوگوں نے پہلے ہی ہتھیا لیا تھا۔ کن لوگوں نے؟ مشرکین نے۔ وہ سب سے پہلے میدان میں پہنچے اور ان لوگوں نے چشمے کو اپنے پیچھے لے لیا اور آگے کھڑے ہو گئے، اور سامنے مسلمان، اور ریگستان، پورا ڈیزرٹ ہے یہاں سے وہاں تک، تو پانی بھی مشرکین کے پاس تھا، پانی مسلمانوں کے پاس تو تھا ہی نہیں۔ اب یہاں صحابہ کرام کے دلوں میں شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ تم اصل میں مغلوب ہو اور تمہارا خدا تم سے ناراض ہے، کیونکہ تم لوگ عبادت تو کر رہے ہو لیکن نہ غسل ہے، نہ وضو ہے، پانی ہی نہیں ہے، تم کہاں سے تمہاری عبادت قبول ہوگی؟ یہ وسوسہ جب ڈالا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مدد دے دی۔ اس کی مخلوق اس کو کیا وسوسہ ڈال سکتی ہے؟ اس کے بندوں میں، وہ بھی مخلص بندوں میں اللہ کی مدد کیسی آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے صحابہ پر نیند ڈال دی، اونگ۔ کچھ دیر کے لیے سب کے سب سو گئے، کچھ دیر کے لیے سارے کے سارے صحابہ جو جنگ بدر میں شریک تھے، اہل بدر، وہ سو گئے، اونگ آ گئی ایک، جبکہ ایک ہلکا سا نیپ لے لیا اور اس کے بعد وہ جاگے۔
یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہے کہ جب بندہ جنگ میں ہو تو اسے نیند آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی، لیکن کہا کہ جب جنگ میں ہو اور اسے نیند آئے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سگنل ہے کہ یہ بندے حق پر ہے اور یہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ جب کسی پر الزام تراشی کی جائے اور کسی کے ساتھ جو ہے برا سلوک کیا جائے اور وہ آسانی سے کھڑا ہو، مسکرا رہا ہو، تو یہ دلیل اس بات کی ہے کہ وہ حق پر ہے، وہ باطل پر نہیں ہے۔ اور یہاں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثابت کروایا، اس ایک نیند کے ذریعے ان کو اتنا آرام ملا کہ وہ خوف زدہ تھے، سارا خوف اللہ نے دور کر دیا کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے بارش نازل کروائی۔ اب تعجب کی بات یہ ہے کہ وہاں مشرکین کی طرف بارش نہیں ہو رہی ہے اور بارش یہاں ہو رہی ہے۔ بارش ہوئی، اس کے بعد چونکہ ریگستان تھا، بالو تھا، پیر جمتے نہیں تھے، پیر اندر چلے جاتے تھے، تو جب بارش ہوئی تو زمین تھوڑا سخت ہو گئی تو پیر بھی جمنے لگ گئے۔ ظاہر سی بات ہے، جو لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں وہ دیکھتے ہیں پیچ اگر اچھی نہیں ہو تو کرکٹ کھیلنے کا مزہ ہی نہیں ہوتا۔ اور وہاں صحابہ کرام جنگ کرنے لگے، ایک ایک تلوار کئی کئی کلو کی ہوتی تھی، اس کو اٹھانے کے لیے زمین کا بھی مضبوط ہونا ضروری ہے، کیونکہ وہیں سے تو بیک اپ ملتا ہے، اسی پر پیر رکھ کے تو وہ لوگ آگے۔ لیکن اگر زمین کمزور ہو اور کوئی وزن آپ اٹھائے تو آپ کے پیر دھس جاتے ہیں، تو استقرار نہیں رہتا پیر میں۔ بہرحال بارش جب ہوئی ہے، زمین بھیگ گئی، زمین مضبوط ہو گئی، اور اس کے بعد اتنا پانی برسا کہ الحمدللہ صحابہ اکرام نے وضو فرما لیا۔ اب آپ سوچیے کہ بدر کے میدان میں کھڑے ہیں، جان ہتھیلی پر لے کر نکلے ہیں، اور فکر بھی اس کی ہے کہ پتہ نہیں ہمارا وضو صحیح ہو رہا ہے کہ نہیں، ہمارا غسل صحیح ہو رہا ہے۔ یعنی یہ درس دیا کہ آپ جنگ کے میدان میں ہو، گھر سے باہر ہو، کسی بھی مشکل میں ہو، آپ ہمیشہ اپنے احکام الہی کی فکر کریں کہ میں اس کو نافذ کر پا رہا ہوں کہ نہیں کر پا رہا ہوں، حقوق العباد میں ادا کر پا رہا ہوں کہ نہیں کر پا رہا ہوں۔ اگر آپ اس چیز کی سوچ کریں گے، یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آپ تک پہنچے گی۔ تو ہمیں سب سے پہل اس چیز کی کرنی ہے کہ میں اپنے رب کے احکام کو پورا کر رہا ہوں کہ نہیں۔ اور احکام دونوں ہیں، عبادات بھی ہے اور معاملات بھی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ صرف یہ سوچے کہ میری نماز نہ چھوٹ جائے، اور پھر یہ نہ سوچے کہ میں نے کسی کا دل توڑا ہے، میں نے کسی کی الزام تراشی کی ہے، میں نے کسی کے گھر چوری کی ہے، کسی کا مال غصب کر لیا ہے۔ یہ نہیں ہوگا۔ آپ کو نماز کے ساتھ یہ بھی کرنا ضروری ہے، تبھی آپ کی بارگاہ، اللہ کی بارگاہ میں آپ سے روبرو ہو سکتے ہیں۔ اسی حوالے سے ایک واقعہ جو بہت مشہور واقعہ ہے، مصر میں ہوا، توکل علی اللہ کے حوالے سے۔ جو علماء اکرام اور صالحین تھے، انہوں نے جنگ بدر دیکھی، اس کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد انہوں نے بھی اپنے دل میں وہ عزم پیدا کیا۔ کوششوں کے بعد یہ عزم پیدا ہوتا ہے، یہ عزم کوششوں کے بعد پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد بندہ کھڑا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ رب کی طاقت پہ بھروسہ تو کر کے دیکھے، تب اسے پتا چلے گا یقیناً اس دنیا میں اگر کوئی مدد کر سکتا ہے تو ہمارا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا۔ اور کسی کو بھی پکارے تو ہماری وہ مدد کو نہیں آ سکتا، لیکن میرا رب اگر چاہے تو وہ جانوروں کو بھی ہمارے حوالے کر دے کہ جانور جائے تو ہماری مدد کرے، انسانوں کو ہمارے لیے بھیج دے کہ جاؤ اس کی مدد کر دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، جسے چاہے ہمارا مددگار بنا کر، ہمارا غوث بنا کر بھیج دے، جسے چاہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ مصر میں ایک گورنر تھا احمد بن طولون، اور یہ گورنر بہت سفاک تھا، بہت خون ریزی کرتا تھا۔ تقریباً 18,000 لوگوں کو اس نے قتل کیا، 18,000۔ اور قتل کی نوعیت یہ تھی، قتل کرنے کا جو سٹائل تھا اس کا یہ تھا کہ وہ قید کرتا سب کو، جیل میں بند کر دیتا اور کھانا پینا بند کر دیتا، وہ بھوکی سے مر جاتے۔ کتنی تڑپ والی موت ہوگی۔ اس نے کام بھی بہت اچھے کیے اور برے کام بھی بہت کیے، لیکن وہی ہوتا ہے نا کہ انسان سمجھ نہیں پاتا ہے کہ جتنی اچھائی کی وہ برائی کرنے میں ختم ہو گئی، ایکول ہو جاتی ہے۔ بہرحال اس کے دور میں اس نے یہ سفاکی جب شروع کی ہے، لوگوں کو مارنا شروع کیا ہے، قید و بند کی صحبتیں دینا شروع کی ہے، اس وقت ابو الحسن، شیخ ابو الحسن الزاہد، یہ بہت بڑے زاہد و عابد تھے۔ ان کو جب یہ پتا چلا تو دیکھیے ایک عالم دین کا کیا حق بنتا ہے، یہ فوراً اس کے دربار میں گئے۔ والی گورنر ہے، حکومت عباسی کا گورنر ہے، یعنی خلافت عباسیہ اس وقت تھی، اور عباسی خلافت کا ایک گورنر تھا مصر میں۔ اس کے پاس گئے اور سیدھا آپ کھڑے ہو گئے کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو، تم یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ وہ، اور اس طرح سے لوگوں کو بھوکے شیر کی طرف کے پنجرے میں ڈال دیتا، اس طرح کی وہ سزائیں دیتا۔
جب آپ نے یہ کہا تو کہا کہ شیخ کو اٹھا کے ڈال دو. طارق نویس لکھتے ہیں کہ وہ شیر 3 دن سے اس کو بھوکا رکھا گیا تھا. 3 دن کتنا ہوتا ہے؟ 3 دن کافی ہو جاتا ہے ایک انسان کے لیے، جانور کے لیے تو بہت ہی ہے. وہ تو اس کو بھوک نہ بھی لگی ہو تو کھاتا ہے. اور اسے 3 دن بھوکا رکھا گیا اور اس کو میدان میں چھوڑا گیا، اور حضرت ابو الحسن کو بھی اس میدان میں چھوڑ دیا گیا. یہ حقیقت تو واقعہ ہے، آج بھی یہ مصر میں آپ سنیں گے. اور وہاں باقاعدہ مسجد احمد بن طولون ہے، اسی بادشاہ نے بنوائی. اچھے بھی کام کیے ہیں اور اس طرح کے بھی کام اس سے ہوئے. بہرحال ان کو ڈال دیا گیا شیر کے سامنے. سب حیرت زدہ رہ گئے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا شیر کا. کچھ ہی دیر میں شیر کو جب چھوڑا گیا ہے، وہ دوڑتے ہوئے آپ کی طرف آیا، اور آپ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے. جیسے ہی آپ گئے، آپ نماز شروع کر دی. یعنی پتہ چلا ان لوگوں نے درس دیا کہ کربلا کے میدان میں بھی یہی ہوا تھا، بدر کے میدان میں بھی کسی کو فکر تھی تو نماز کی تھی، اور یہاں بھی ان کے ماننے والے بعد میں تبع تابعین آئے، ان کو بھی فکر تھی تو نماز کی تھی کہ اگر مرنا ہو تو نماز میں ہو. کیونکہ نماز ہی ایسی چیز ہے نا جو ہر برائی سے ہمیں بچا لیتی ہے، ہر برائی سے بچا لیتی ہے. تو کس کس برائی سے بچو گے؟ بہتر یہ ہے مسجد آ جاؤ، ہر برائی سے بچ جاؤ، پتہ نہیں کتنی غیبتوں سے بچ جاؤ گے. اللہ تعالی ہم سب کو ان چیزوں سے محفوظ فرمائے. بہر وہ شیر آیا اور آپ کے پاس کھڑا ہو گیا، اور کچھ دیر آپ کو سونگھا، اور اس کے بعد آپ کا ہاتھ چاٹنے لگا، اور ہاتھ چاٹتے ہوئے اس کا لعاب جو تھا، تھوک اس کے ہاتھ پر گرنے لگا. کچھ دیر وہ بیٹھا وہاں پر اور پھر واپس چلا گیا. کہانی نہیں ہے، یہ حقیقی واقعہ ہے. جب وہ چلا گیا اس کے بعد جب آپ کو نکال لیا گیا کہ بھائی اب ایسے جب کرامت دیکھتے تو اچھے اچھے بادشاہ بھی کھڑے حیران رہ جاتے ہیں. یہ جب کرامت دیکھی جاتی ہے کہ وہاں فرشتے نازل ہو رہے ہیں، اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیر پھاڑ کرنے والے جانور کو مسخر کر دیا ہے ایک عام سے انسان کے لیے جو بظاہر عام سا انسان ہے، تو بندہ پھر عقل کی گولی لے لیتا ہے کہ بھائی اب ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ ان سے ہم لڑ نہیں سکتے، کیونکہ ان کے پیچھے کچھ تو بنائی رب تبارک و تعالیٰ بھی، وہ پوری کائنات کا مالک ہے. بہرحال جب ان کو نکالا گیا تو ان کے ماننے والے ان سے ملے تو کہا کہ حضور کو اس وقت آپ نماز پڑھ رہے تھے اور شیر آپ کو تو پتہ ہی تھا کہ شیر کے پنجرے میں آپ کو ڈالا گیا ہے، اور آپ نماز پڑھ رہے تھے، اور وہ جب آیا آپ اس وقت کیا سوچ رہے تھے؟ یعنی آپ کو خوف تو ہوا ہوگا نا کہ شیر آ رہا ہے. ہم تو ڈرتے ضرور ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ساری دعائیں پڑھتے ہیں، حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھتے، لیکن روتے بھی تو ہیں. آپ کو تو دیکھا تو آپ بالکل سائلنٹ تھے. آپ سوچ کیا رہے تھے؟ اس کا مطلب کسی سوچ میں آپ گم تھے. لیکن ان کی سوچ دیکھیے، ان کو فکر ہی نہیں ہے، ان کو کوئی فکر. وہ کہتے کہ میں اصل میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں نماز میں ہوں، ابھی شیر میرے پاس آیا، اور شیر آنے کے بعد اس نے میرے ہاتھ کو چاٹا اور اس کا لعاب میرے ہاتھ پہ گرا. اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ لعاب پاک ہے کہ ناپاک ہے؟ یہ لعاب پاک ہے یا ناپاک؟ اگر یہ ناپاک ہے تو شرائط نماز میں سے ساقط ہو جائے گا، پھر میری نماز چلی جائے گی. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو انہوں نے انوکھی کی ہے. میں آئیے پیچھے لے جاؤں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پھر آخری وقت میں کہ دجال آئے گا تو کیا ہوگا اس وقت؟ تو حضور نے فرمایا کہ ایک دن 50 سال کا ہوگا، 1000 سال کا ہوگا. تو صحابہ کرام کو یہ سوچنا چاہیے، یہی پوچھا جائے گا نا کہ دجال سے لڑنا کیسے ہوگا، ہمیں کون سا ہتھیار استعمال کرنا ہوگا، کون سی دعا پڑھ کے اس پہ پھونکنا پڑے گی، اور کون سی دعا پڑھ کے اپنے گھر کے آزو بازو پھونکنا پڑے گی، کون سی دعا لکھ کر دروازے پہ لگانا پڑے گی. یہی ہمارے یہاں عموماً کرتے ہی ہیں، نماز چھوڑ کے سب کرتے ہیں. تو انہوں نے یہ نہیں پوچھا. صحابہ کرام نے کہا کہ حضور ایک دن 50 سال کا، بولے ہاں 50 سال کا. ایک دن 50 سال کا ہوگا تو ہمیں فکر اس بات کی ہے، دجال کی کوئی فکر ہی نہیں دیکھی ان کو. صحابہ کرام کو یہ حدیث ہے، اور حضور ہم کو فکر اس بات کی کہ ایک دن 50 سال کا ہوگا، تو اب ہم کو نماز ایک دن میں جو 5 پڑھی جاتی اتنی پڑھنا ہے کہ 50 سال کے حساب سے پڑھنا؟ ایک دن میں کتنی نمازیں پڑھنی ہے؟ 5 وقت کی. اب آپ بتا رہے کہ ایک دن 50 سال کا ہوگا، تو اس میں پھر کیسے کرنا ہوگا؟ کتنی مرتبہ ظہر پڑھنی ہوگی، کتنی مرتبہ عصر پڑھنی ہوگی؟ 50 سال کے حساب سے پڑھنی کہ وہی ایک ہی دن کے؟ ارے بھائی آپ کو ڈرایا جا رہا دجال سے، ایک ہاتھ میں جنت ایک ہاتھ میں جہنم، اور آپ کو فکر لگی نماز کی. جس کو نماز کی فکر ہوتی ہے، جو خاشع ہوتا ہے نماز میں، اب اسے کوئی ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں. اب دجال سے نہیں ڈر رہا ہے، اور ہم اور آپ اگر اس بات پہ سوچے کہ یار شیر کیسے ان کے مسخر ہو گیا؟ دجال نہیں کچھ کر سکتا ان کا، کیونکہ وہ تو نماز میں لگے ہوئے ہیں. یہ ابو الحسن زاہد نے کہا کہ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ پاک ہے کہ ناپاک ہے، مجھے اس سے کیوں ڈر لگے گا؟
اس سے ڈرے وہ جو خدا سے نہ ڈرتا ہے۔ میں نے تو خدا سے ڈر کے سب کا ڈر ختم کر دیا۔ جب سے میں خدا سے ڈرنے لگا ہوں مجھے سب سے ڈر ختم ہو گیا ہے۔ کسی بادشاہ نے کسی کو سزا دینے کے لیے بلایا، تو جب اس کو سزا دینے کے لیے کھڑا کیا گیا تو بے فکر کھڑا تھا۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ تم کیوں بے فکر ہو اتنا لگتے ہو؟ میں نے تم کو مارنے کے لیے یہاں بلایا، قتل کرنے کے لیے۔ اس نے کہا جب سے مجھے پتا چلا ہے کہ تم بھی کسی سے ڈرتے ہو میں تم سے ڈرنا چھوڑ دیا۔ جب سے مجھے پتا چلتا ہے کہ تم بھی کسی سے ڈرتے ہو تو میں نے کہا جب یہ کسی سے ڈرتا ہے تو اس سے میں کیوں ڈروں؟ ایمانیات یہ ہے۔ اسی لیے ایک ہی جگہ ہے رب تبارک و تعالیٰ کی، جب اس سے کوئی بندہ ڈر جائے تو دنیا بھی اس سے کانپتی ہے، اور دنیا کی ہر وہ چیز جو نقصان دہ ہے اس سے کانپتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں تیرا خوف اور تیرا ڈر اور تیرا تقوی عطا فرما، حقیقت میں ایمان پر رہنے کی توفیق عطا فرما، اور شہدائے بدر کی زندگی کو پڑھ کر اسے ہماری زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے فیض و برکات سے ہمیں مالا مال فرما۔ مولا کریم جو تم درس میں بیان ہوا کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔